اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صحت مند زندگی ایک ایسی نعمت ہے جسے ہم عام چیز سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت کر پاتے ہیں جب کسی ایسے بیمار شخص کو دیکھتے ہیں جو نارمل زندگی سے ہٹ کر عجیب و غریب حالت سے دوچار ہوتا ہے۔ آج ایسی ہی چند انسانی حالتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن کو جاننے کے بعد ہر انسان اپنی صحت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکے گا۔ جیسا کہ نیپال میں رہنے والا ایک بچہ جس کا نام رامیش کمار ہے، ایک ایسی عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو گیا جو کہ آس پاس کے لوگوں کے لیے حیرت کا سبب بن گئی۔ جی ہاں دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تو بالکل تندرست اور صحت مند تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوا تو اس کی جلد کی رنگت سیاہ پڑنا شروع ہو گئی اور سخت سے سخت ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہونا شروع ہو گیا کہ شاید یہ کوئی پتھر کا مجسمہ بن چکا ہے۔ دوستو، رامیش کمار کے والدین اپنے بیٹے کی اس حالت پر پریشان ہو کر اسے ڈاکٹرز کے پاس لے گئے۔ شروع میں ڈاکٹرز نے اسے ایک معمولی سا انفیکشن بتا کر معاملہ ختم کر دیا، لیکن جب اس بچے کی حالت مزید بگڑ گئی تو ڈاکٹرز کو اندازہ ہوا کہ رامیش کمار دراصل ایک غیر معمولی اور انوکھی بیماری کا شکار ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس بیماری میں انسان کی جلد پتھر کی طرح سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سختی اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان سانس لینے میں بھی دشواری محسوس کرتا ہے۔ یہی معاملہ نیپال کے 15 سالہ رامیش کمار کے ساتھ پیش آیا۔ دوستو، اگرچہ یہ بیماری 3 لاکھ بچوں میں سے صرف ایک کو ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ماہرین اس بیماری کے علاج کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور چونکہ رامیش کمار کے والدین نہایت غریب ہونے کے سبب اس بیماری کے علاج کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اس لیے کئی مشہور لوگوں نے رامیش کا ساتھ دیا، جس کے سبب آج بھی رامیش اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے زیر علاج ہے۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ دوسری سب سے عجیب حالت جسے پروسپیگنوسیا کہا جاتا ہے، اس حالت کو چہرے کی نابینا حالت سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسان لوگوں کے چہرے نہیں پہچان پاتا۔ جی ہاں دوستو، ایسا انسان مختلف اشیاء میں تمیز تو کر سکتا ہے، لیکن صرف یہ ایک ایسی کمزوری اس کی زندگی کو انتہائی دشوار بنا دیتی ہے، کیونکہ اس بیماری میں مبتلا انسان معاشرے میں رہتے ہوئے بھی انسانوں سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ البتہ ایسے افراد اپنے اہل خانہ، شریک حیات یا دوستوں کو پہچاننے کے لیے ان کے چلنے کے انداز، بالوں کے سٹائل، آواز یا کپڑوں کے طرز سے مدد لیتے ہیں، لیکن افسوسناک لمحہ اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی ناواقف انجانے مقام پر ملتا ہے، کیونکہ وہی شخص دوسری بار ملنے پر بالکل اجنبی محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے متاثرہ فرد کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر امریکہ میں 1% آبادی اس بیماری میں مبتلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بیماری اب تک پورے ایشیا میں کہیں پر رپورٹ نہیں ہوئی۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ تیسری حالت جسے بون تھراپی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک نہایت عجیب حالت ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو گائے یا بھینس نما جانور خیال کرتا ہے اور گائے کی طرح ہی حرکات کرتا ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بیماری عموماً ایک خواب کے طور پر شروع ہوتی ہے اور پھر جاگنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حالت ہائپوٹیزم سے متاثر ہونے سے شروع ہو۔ یاد رہے دوستو کہ اس حالت کا سب سے مشہور شکار بادشاہ بخت نصر تھا، جو کہ بائبل کی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ ماہرین کے مطابق بخت نصر بھی بون تھراپی کا شکار تھا، جس کی وجہ سے یہ جانوروں کی سی حرکات کرتا نظر آتا تھا۔ اسی طرح ایک اور انسانی حالت کا انکشاف بھی ہوا ہے جسے کیپ گراس ڈیلوژن کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے آس پاس موجود سب لوگ نقلی ہیں اور نقلی لوگوں نے ہی اصلی لوگوں کی جگہ لے رکھی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ لوگ ان نقلی سمجھے جانے والے لوگوں سے اس قدر خوف کھاتے ہیں کہ ان کو دنیا کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے لوگ کسی کی جان لینے سے بھی نہیں کتراتے۔ معزز ناظرین، یہ تمام انسان کی وہ حالتیں ہیں جو کہ ایک صحت مند زندگی گزارنے والے کو اس کی نارمل زندگی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں، لہٰذا اپنی صحت کو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام جانتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے رہیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔
ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔